مدنی مسجد کو انتظامیہ کی مشاورت سے شہید کیا گیا۔ حکام کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ ضلع انتظامیہ اور سی ڈی اے نے 9 اور 10 اگست کی درمیانی شب مری روڈ کی گرین بیلٹ پر قائم مسجد مدنی اور اس سے منسلک مدرسہ کو شہید کر دیا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قبضے کی جگہ پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی، اور یہ کوئی بھی عالم دین آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ قبضے کی جگہ کے اوپر مسجد بنائیں، لیکن بن چکی ہے تو اب جس طرح آپ بڑے بڑے ٹائکونز کو لیگلائز کر دیتے ہیں ان کی پراپرٹیز کو، تو ٹھیک ہے، اس مسجد کا بھی جو آپ سمجھتے ہیں معاوضہ بنتا ہے اس جگہ کا وہ لے کے لیگلائز کر دیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دو قوانین رکھنا شروع کر دیں، عام لوگوں کے لیے اور قانون ہو اور بڑوں کے لیے اور قانون۔ باقی یہ میں بھی اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ قبضے کی جگہ پہ بالکل مسجد نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں اس وقت آلموسٹ 250 کے قریب مساجد ایسی ہیں جو انلیگل ہیں، لاہور میں 1000 کے قریب ہیں، کراچی میں 5000 کے قریب ہیں، یعنی یہ محتاط میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہی ہوں گی، تو نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ رہ گیا مسئلہ نماز کا، تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ڈسکریج کرنا چاہیے ایسی مساجد میں نماز پڑھنے کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد بنائی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی وہاں پہ نماز پڑھتا ہے نا، نماز ہو جائے گی۔ نماز تو اگر کوئی گرجے میں بھی جا کے پڑھے اور سامنے کوئی بت نہ ہو تو وہاں پہ بھی ہو جائے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ نمبر 1، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ اللہ نے بنا دی ہے، میرا امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگلی امتوں میں صرف مسجد میں نماز ہو سکتی تھی، یا سجدہ گاہ جو معبد بنے ہوئے ہوتے تھے، میرے لیے حلال کر دیا۔ اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، بلکہ اوپن میدان میں رکھتے تھے، اور قرآن میں بھی سورہ ال عمران میں اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے۔ آسمان سے ایک بجلی آگ آتی تھی، اسے جلا دیتی تھی۔ نمبر 3، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میرا روب ڈال دیا ہے کافروں کے اوپر۔ نمبر 4، اگلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قبیلے یا قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ اور 5واں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شفاعت کا اذن دیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں ایک چھٹی خصوصیت بھی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھ پہ ختم نبوت فرمائی ہے، اور اس میں الفاظ ہیں خوتیمہ۔ وہ اکثر جو قادیانی ہے نا وہ دھوکہ دیتے ہیں، نہیں، قرآن میں آیا خاتم، خاتم ہوتا تو ہم مسلمانوں والا مطلب مانتے، تو خاتم کا لفظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ خاتم سے بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، ایک ویڈیو ضرور ریکمینڈ کیا کریں سب کو، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، جس کو سن کر الحمدللہ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے فضل سے۔ تو یہ 5 خصوصیات یا 6 خصوصیات، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی، تو اس کے تحت نماز ہو جائے گی، نماز کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن قبضے والی مسجد کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ وہاں پہ عام لوگ نہ جائیں تاکہ اس چیز کو پروموشن نہ ملے۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا، آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا، لیکن صحابہ کو آپ نے منع نہیں کیا، ظاہر ہے مسلمان تو تھا کلمہ گو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مقروض کا جب جنازہ لایا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سے انکار کرتے تھے، اور جب اللہ نے آپ کو وسعت دے دی تو پھر آپ قرآن کی آیت پڑھتے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ یہ آیت پڑھ کے، حالانکہ اس آیت کا مطلب تو یہ تھا کہ امت نے اپنے نبی کے لیے تن من دھن لوٹانا ہے، لیکن ہمارا پیر وہ ہے کہ جو یہ آیت پڑھ کے کہتا تھا کہ میری امت کا مجھ پہ حق ہے کہ میں روحانی باپ ہوں، چونکہ میری بیویاں امت کی مائیں ہیں، لہٰذا اس بچے کا قرضہ میں اتاروں گا۔ مال غنیمت میں جب اللہ نے وسعت دی غزوہ خیبر کے بعد، تو حضور مقروض کا خود قرضہ اتار کر پھر اس کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں تو یہاں تک آیا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا، قرض نہیں معاف ہوگا۔ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، لہٰذا یہ جگہوں پہ جو قبضے ہیں یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے لیے جگہ دے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے زبردستی چھین لینی ہے، کسی قانون کے تحت چھینیں گے نا، ورنہ تو پھر دیوبندیوں نے یہ جگہ لی ہے پارک میں، کل کو بریلوی کہیں گے ہمیں بھی جگہ دیں، اہل حدیث کہیں گے ہمیں بھی دیں۔
شیعہ کہیں گے ہمیں بھی، تو ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا.